بابا بلہی شاہ ایک مشہور پنجابی شاعر اور صوفی تھے جو 17ویں صدی کی آخر اور 18ویں صدی کی اول میں رہے۔ انہیں برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کی تخلیقات نے پنجابی ادب اور صوفی فکر پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ بلہی شاہ 1680 میں بھاولپور کے گاؤں اچ میں پیدا ہوئے جو اب پاکستان کا حصہ ہے۔ ان کا تعلق ایک سید خاندان سے تھا، یعنی وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست اولاد مانے جاتے تھے۔ ان کے والد شاہ محمد درویش ایک معزز عالم اور مبلغ تھے۔ ابتدائی عمر سے ہے بلہی شاہ نے روحانیت میں گہری دلچسپی اور تصوف کی طرف مضبوط جھکاؤ ظاہر کیا۔ اس نے مختلف صوفی بزرگوں اور علماء سے علم حاصل کیا۔ آخر کار وہ ایک ممتاز صوفی استاد شاہ عنایت قادری کی شاگرد بن گئی۔ بلہی شاہ کی شاعری ان کی گہرے روحانی تجربات اور الہ محبت اور اتحاد کے لیے ان کی جستجو کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کی آیات اکثر اپنی زمانے کی آرتھوڈوکس مذہبی طریقوں کو چیلنج کرتے ہیں اور بیرونی رسومات پر اندرونی روحانیت کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ اس نے گہری فلسفیانہ خیالات کو پہنچانے کے لیے سادہ اور قابل رسائی زبان کا استعمال کیا، جس سے ان کی شاعری ہر شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے تعلق رکھتی ہے۔ بلہی شاہ کی تعلیمات الہی محبت کی تصور اور الہی کے ساتھ روح کے اتحاد کی گرد گھومتی ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ حتمی سچائی رسومات یا مذہبی عقیدہ کی ذریعے نہیں، بلکہ خدا کی محبت کی براہ راست تجربے کی ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان کی شاعری خود شناسی اور معاشرتی اصولوں اور تقسیم سے آزاد ہونے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اپنی پوری زندگی میں بابا بلہی شاہ کو اپنی غیر روایتی خیالات اور باغیانہ فطرت کی وجہ سے آرتھوڈوکس مذہبی حکام کی مخالفت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود وہ اپنی عقائد پر ثابت قدم رہے اور اپنی پیغام محبت، رواداری اور روحانی اتحاد کو پھیلاتی رہی۔ بلہی شاہ کی شاعری نے ان کی زندگی میں ہی مقبولیت حاصل کی اور ان کی وفات کے طویل عرصے بعد بھی اسے منایا جاتا رہا۔ ان کی آیات کو موسیقی پر ترتیب دیا گیا ہے اور مختلف فنکاروں نے گایا ہے، جس سے ان کی کام کو پنجابی لوک اور صوفی موسیقی کی روایات کا ایک اہم حصہ بنایا گیا ہے۔ بابا بلہی شاہ کا انتقال 1757 میں قصور، پنجاب میں ہوا، جو اپنے پیچھے روحانی شاعری اور تعلیمات کا ایک بھرپور ورثہ چھوڑ گئی، جو ثقافتوں اور نسلوں کی لوگوں کو متاثر اور گونجتی رہتے ہیں۔ قصور میں ان کا مقبرہ ان کے پیروکاروں کے لیے زیارت گاہ ہے، جو ان کے تعلیمات میں تسلی اور رہنمائی تلاش کرتے ہیں۔